من الخوف والجوع. دوسری چیز فرمایا، پہلی چیز فرمایا خوف سے آزمائیں گے، دوسری فرمایا بھوک سے آزمائیں گے. اللہ کس طرح آزمائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. یارو یہ حدیث مبارکہ پڑھی قسم روتے کھڑے ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں ابو ہریرہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ لینے کی غرض سے کئی دن تک بھوکا رہتا. فرمایا ایک دفعہ اس طرح کا ماحول بنا کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی. حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. اس سے بڑھ کر آگے کے بعد سناؤں آپ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سناؤں. ہم نے کیا کیا دین کے لیے، ہم نے حدیث مبارکہ کے لیے کیا کیا یارو. ہم نے جا کر کیا کیا، مدرسے میں جا کر ہمارے ساتھ سے حدیث پڑھ بھی بس کامیاب ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سنے بات، فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں میں ابو ہریرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ پڑھنے کے لیے گیا. آقا کائنات کے پاس پڑھنے کے لیے بے ہوش ہو کے گر پڑا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں چلے گئے. ابو ہریرہ پر وحشی آ رہی ہے. فرمایا دنیا کائنات کے لوگ آ جا رہے ہیں. ابو ہریرہ کی گردن پہ پاؤں رکھ کے جا رہے ہیں. ابو ہریرہ بے ہوش نہیں ہے. یارو ہمیں کیا ہوا ہے؟ ہم نے کبھی حدیث کے لیے سفر کیا؟ ہمارے پاس مکتبے آتے ہیں، ہمارے پاس یہ حدیث مبارکہ لکھی پڑی ہے درجنوں کے حساب سے ہمارے پاس لائبریری ہے. ہم میں سے کسی بندے نے آج تک ہاتھ کھڑا کر کے کوئی کہ میں یہ کہوں کہ میں ایسا بننا ہوں کہ میں نے حدیث کے لیے سفر کیا، میں نے حدیث کے لیے کوئی محنت کی، میں نے حدیث کے لیے کبھی کھانا چھوڑا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الخوف والجوع. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے خوف سے بھی آزمانا ہے، بھوک سے بھی آزمانا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اتنی زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث مبارکہ اخذ کرنے کا شوق طاری ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں بے ہوش ہو کے گر پڑتے. اور یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ چوک میں کھڑے ہو گئے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ لینے کے لیے. ادھر سے سیدنا ابو ہریرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آیت مبارکہ کا ترجمہ پوچھا. حضرت ابو بکر صدیق نے ترجمہ بتلا دیا. فرمایا بھی پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے بھی بتلا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فرمایا اللہ کے رسول جی یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ بتلا دیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ کو ساتھ لیا. فرمایا ابو ہریرہ مجھے پتہ ہے کہ تو رب تعالیٰ کا ڈر اتنا ہیوی ہے کہ سیدھا نہیں کہا ہے کہ بھوک لگی ہے. تو رب تعالیٰ کا قرآن مجید پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی کیفیت یارو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی کیفیت ذرا نوٹ کیجئے. آقا کائنات کے گھر کی کیفیت یہ ہے کہ فرمایا ابو ہریرہ کے لیے گھر سے کھانا لے کر آؤ. امی جان حضرت عائشہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی گھر میں تو کوئی موجود نہیں ہے کھانے کو چیز. فرمایا دوسری بیوی کے پاس چلے جاؤ. دوسری بیوی کے پاس گئے. فرمایا اللہ کے رسول کی کوئی چیز نہیں موجود. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے گھروں میں بھیجا. اللہ کے رسول جی کچھ نہیں موجود. پتہ بھی ہے یہ کس ہستی کی بات کر رہے ہیں، ہم کس نبی کی بات کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام رب تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں. اللہ کے رسول جی بتلائیے یہ جو پہاڑ ہے سونے چاندی کے نہ بنا دو. اللہ کے رسول جی بتلائیے آپ کا صبح ٹائم ناشتہ ڈنر آپ کا رب تعالیٰ فرماتے جنت سے نہ بھیج دیا کروں. اور فرمایا مجھے دنیا سے کیا مطلب. یار دنیا میں ہم کیوں